سپریم کورٹ کا 8 فروری کو انتخابات یقینی بنانے کا حکم صدر اور الیکشن کمیشن کی دی گئی تاریخ پر بلا تعطل الیکشنز ہوں گے۔ الیکشن کمیشن تمام ضروریات پوری کر کے انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن اور صدر سمیت ہر ادارہ آئین پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے حکم اور عمل درآمد کرانا ہے۔ انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا۔ 8 فروری کو الیکشن کروانے پر کسی فرق کو اعتراض نہیں۔ عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ امید ہے کہ ہر ادارہ سمجھ کے ساتھ چلے گا۔ سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا۔ صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کی دستخط شدہ کاپی عدالت میں پیش کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی پیش کیا۔ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ الیکشن کی تاریخ پر کسی فریق کو اعتراض نہیں۔ الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو مقررہ تاریخ پر انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے، صدر اور الیکشن کمیشن کی دی گئی تاریخ پر بلا تعطل الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن تمام ضروریات پوری کر کے انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بھی 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پورے ملک کی تاریخ دے دی۔ عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ انتخابات کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا۔ ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کی دستخط شدہ کاپی عدالت میں پیش کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی پیش کیا۔ الیکشن کمیشن اور صدر سمیت ہر ادارہ آئین پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے۔ عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ امید کرتے ہیں ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا۔ اور صدر کا اسمبلی توڑنا غیر آئینی تھا۔ عدم اعتماد کے بعد صدر کا اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کر دیا۔ الیکشن کیس کا تحریری حکم نامہ کہا گیا کہ حیران کن طور پر صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اسمبلی تحلیل کی۔ صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صدر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ سپریم کورٹ آیا۔ آئین کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے کیس کو نپٹاتے ہوئے اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی حکومت میں اسمبلی کی تحلیل کا ذکر بھی کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی دور میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ غیر آئینی تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم اور صدر مملکت نے جو کیا وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صدر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ الیکشن کمیشن اور ایوان صدر کے درمیان یہ معاملہ غیر ضروری طوالت اختیار کر گیا۔ اگر صدر کو مشورہ درکار تھا تو آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت وہ سپریم کورٹ آ سکتے تھے۔ عجیب بات ہے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا۔ حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور ایوان صدر کے معاملات میں مداخلت نہیں کی اور اس وقت صرف سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ عوام کو صدر مملکت یا الیکشن کمیشن آئین کی عملداری سے دور نہیں رکھ سکتے۔ سپریم کورٹ کا انتخابات پر مایوسی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ الیکشن کیس کے دوران چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے۔ باتیں کی گئیں کہ الیکشن کبھی نہیں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کو ٹی وی پر یہ خبر چلے کہ پتہ نہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ انتخابات کے انعقاد سے متعلق شکوک و شبہات والی منفی خبریں چلیں تو پیمرا کارروائی کے لیے موجود ہے۔ میڈیا پر انتخابات سے متعلق مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل پیمرا کے ذریعے کارروائی کریں گے۔ آزاد میڈیا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہر کوئی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا۔ کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شبہات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا، ہاں اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی تحلیل کرنے والوں کو سپریم کورٹ نے ان کے جرم کی سنگینی بتا دی۔ 3 اپریل اور 9 مئی کے جرم کی سزا آئین و قانون کی سربلندی اور ریاست کی عملداری کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ کہا کہ عوامی قیادت آئے گی تو عوام کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔
नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़वाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के हवाले से अदालती फैसले पर अमल करेगी। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान से निकाले जाने वाले गैर कानूनी मुक़ीम अफराद पर ताउम्र वापसी की पाबंदी नहीं लगाई। वो कानूनी दस्तावेज़ात के साथ वापस आ सकते हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानूनी कार्रवाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। जबरी गुमशुदगी और हिरासत में लिए जाने में फर्क होता है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा। अभी हम इस मामले में नजरिया जरूरत का सहारा लेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन से कबल मुतहर्रिक हो गए हैं। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। नवाज शरीफ का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब अवाम की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारी का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने रायवन में नमाज जुमा की अदायगी के बाद कारकुनों से मुलाकात की। कारकुनों से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना था कि हमने हमेशा अवाम की खिदमत की है। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आम इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक वजीर सरदार अवैस खान लगा, आबिद रजा और सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मुलाकात की। रहनुमाओं ने पार्टी अमूर और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया और अपने हलकों में इलेक्शन की तैयारियों के बारे में आगाह किया। महविश सुहेल, GNN लाहौर। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। साबिक स्पीकर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिबी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम है। असद कैसर के भाई का कहना है कि रिहाइश गाह से पकड़ा गया है। पुलिस और सादा लिबास में मलबूस अफराद असद कैसर को पकड़ कर ले गए। DG एंटी करप्शन कहते हैं कि मुबैना करप्शन केस में असद कैसर को पकड़ा गया है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुस्तकबिल से मुताल्लिक समरी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को मौसूल वज़ारत बैनुल-सूबाई राबता की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को समरी भेजी गई है। मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है। मजीद जानेंगे। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आकिब। जी बिल्कुल, चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी जो ज़का अशरफ के मुस्तकबिल के मुतालिक जो है समरी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत बैनुल-सूबाई राबता की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को समरी भेजी गई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म से राय मांगी गई है कि ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है तो उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करना है, उसके बारे में राय मांगी गई है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। उसमें समरी में ये भी लिखा गया कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी। बहुत शुक्रिया आकिब तमाम तफसीलात के लिए।